آپ لوگ پارلیمنٹ بھی جاتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس بھی جاتے ہیں, پریزیڈنسی بھی جاتے ہیں, کور کرنے جاتے ہیں نا, ہر جگہ جاتے ہیں. تو ایسی کون سی سیکیورٹی کی خدشات ہیں کہ جن کو پورا دور نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل شفاف ہونی چاہیے, اوپن ٹرائل ہونی چاہیے, ایکسیس ہونا چاہیے, خاندان کو خاص طور پر ایکسیس ہونا چاہیے, اور میڈیا کو ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو ایکیوز ہوتا ہے وہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے لا کا یا کورٹ کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کیسز میں یہ ایکیوز فیوریٹ چائلڈ ہیں؟ دیکھیں, آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات خود کی, اور انہوں نے پروسیکیوشن کے اتنے 3 سینئر وکلاء موجود تھے, ان سے پوچھا کہ جی جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو ساری جو معاملات ہیں اس وقت نہ صرف فیملی کی موجودگی کی بلکہ آپ سب کے میڈیا کی موجودگی کے بھی یہی چیز ہے جس سے پتہ چلے گا از دا ایکیوز دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا. سو وہ ابھی ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ ہو رہا ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے خود سب سے یہ بھی پوچھا کہ کمرہ عدالت کیا واقعی کمرہ عدالت ہے کہ نہیں. آپ اس عدالت میں موجود تھے, اس لیے آپ بالکل ٹھیک رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات ہوئی, اور پروسیکیوشن نے بھی بتایا کہ کتنی کرسیاں لگ سکتی ہیں اور کس طرح کا کمرہ ہے اور ایکیوز کہاں بیٹھتے ہیں. تو آئی تھنک امید یہ کر سکتے ہیں ہم کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور جو اسپیشل کورٹ ہے وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرائل کے اندر بہتری لائی جائے. جو فیصلہ ہے وہ تو بعد میں آئے گا, لیکن جو پروسیجر ہے, جو طریقہ کار ہے ٹرائل کا, وہ اس سے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. جو کہ اچھا, آپ کی ملاقات ہوتی ہے قریشی صاحب جس دن, تو کیا وہ بتاتے ہیں اس وقت انہیں کس صورتحال کا سامنا ہے؟ ماشاء اللہ دیکھیے قید تنہائی آسان تو نہیں ہوتی ہے, مگر عادت ہو جاتی ہے. وہ ماشاء اللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, تو ہم مطمئن ہیں, ان کی اسپرٹس بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے ملک میں, اور بہت سارے سینسیٹیو میٹرز انہوں نے دیکھے, تو اب ان پر جو ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا الزام جو ہے وہ لگ گیا ہے کہ ملک کے ساتھ انہوں نے جو انٹیگریٹی تھی, جو سیکیورٹی تھی, اس کو کمپرومائز کیا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ؟ دیکھیے, میرا جو ٹویٹ تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ جس آدمی نے اس ملک کو 40 سال صرف سرو نہیں کیا, ڈیفینڈ کیا ہے, اس کی ہر انسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ جب پہلے وزیر خارجہ تھے تو وہ ایک ایسا دور تھا جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل ایک گر چکے تھے, بہت ایک سلالہ چیک پوسٹ کا اٹیک ہو چکا تھا, بہت مشکل وقت گزر رہے تھے. اس وقت بھی جب ہم پہ تنقید ہوتی تھی, جب ہماری سیکیورٹی فورسز پہ تنقید ہوتی تھی, ڈو مور کہا جاتا تھا, اسنیکس ان دا بیک یارڈ ہمیں بلایا جاتا تھا, تو تب کس نے آواز اٹھائی تھی پاکستان کے لیے, انہی فورسز کے لیے؟ یہ ہمارا ملک ہے. انہوں نے ایک پیٹریٹ کے طور پہ انہوں نے اس ملک کے ایک باشعور بیٹے ہونے کی خاطر اور بیٹے ہونے کے ناطے اور ایک عہدے پہ ہونے کے ناطے ہمیشہ یہ ذمہ داری سر انجام دی, ہمیشہ اپنا دفاع کیا ملک کا. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے, جو اس کا الزام جو ہے وہ بار بار پروسیکیوشن لگا رہی ہے, کیونکہ ایک ریڈ لائن تھی جو ان کی اوتھ تھا یا ملک کے ساتھ جو آپ بتائیے, دیکھیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں صرف اس میں یہ کہوں گا, آج عدالت کی کارروائی آپ کے سامنے ہے, اس میں پوچھا گیا بیل کی ہیئرنگ کے اندر کہ جی ان کے اوپر الزام کیا ہے. انہوں نے آج یہ واضح طور پہ کہا کہ ان کے اوپر الزام جو ہم ثابت کرنا چاہیں گے وہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا ہے. انہوں نے ان کی صرف 2 تقریروں کے اندر چند الفاظ بولے ہیں, اور ایک وٹنس کی ایک سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی شیئرڈ ود اینی ون. میرے اپنے کلائنٹ کی طرف سے موقف ہمیشہ یہ رہا ہے, اور یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہیں پہ سائفر کا لفظ کا نام نہیں لیا, اور ایک ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر ہی 8 دفعہ ایف آئی آر میں سائفر کا نام لکھا ہوا ہے. سو ہمیں بالکل نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے, وہ کسی چیز کے گناہ گار ہیں, ان کو بھی نہیں لگتا. انہوں نے بارہا اپنے وکلاء کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات میں یہ کہا ہے کہ ہم بالکل ملک کے ساتھ وفاداری ان کا اولین فریضہ رہا ہے, اور وہ اس میں ابھی بھی بلیو کرتے ہیں, اور باقاعدہ ایک بہادری کے ساتھ اس ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں. کل بھی 4 بجے تک ہیئرنگ تھی, وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے, اور وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. پوری طرح اس ٹرائل میں اپنا لیگل پروٹیسٹ بھی رجسٹر کر رہے ہیں, لیکن اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے انہی عدالتوں سے انصاف بھی لینا ہے, ہمیں انہی سے اپنے اختلافات یا جو ہمیں چیزیں لگیں کہ غیر قانونی ہو رہی ہیں وہ انہی کے سامنے لے کے آنی ہے.
تو ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ انصاف جو ہے اس کا جو ہے وہ ایونچولی بلند ہو. میڈم ایک بتائیے گا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انسائٹ کیا، اکسایا سابق وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ سائفر کے کانٹینٹ پبلک تک پہنچائیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وکیل کھڑے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے. دیکھیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ پریمیچور ہوگا، ابھی ٹرائل جو ہے وہ تو چلا ہی نہیں. آج آپ نے پھر سنا کہ ہم نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپلیکیشن دیتے ہیں ٹرائل کورٹ میں. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا کہ اپلیکیشن تو ہم یہی دیتے ہیں کہ ہمارے پہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن لاگو ہی نہیں ہوتا تھا 3 اکتوبر کا، اور 13 اکتوبر کو ایک نیا نوٹیفیکیشن دیا گیا. اگر پروسیکیوشن کی یا سرکار کی غلطی ہے، اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتیں؟ اس کا جو فیصلہ ہے اس کا فیصلہ اس عدالت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں تک وہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے، تو انہوں نے مواد ہی کچھ نہیں دیا. ہم نے سپلائی آف ڈاکیومنٹس کی باتیں کی ہیں، اپلیکیشن متعدد دے چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے. وہ انہوں نے ابھی تک ہمیں جو وہ میموز کہہ رہے ہیں، جو آڈیو ٹیپس کہہ رہے ہیں، باقی چیزیں کہہ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ دیا نہیں گیا. سو ہمارے پاس جو انفارمیشن اس وقت موجود ہے، اور جو ہمارا کلائنٹ بارہا شاہ محمود صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل کوئی انسائٹمنٹ کی بات نہیں کی. انہوں نے رولز آف بزنس کے تحت وقت کے وزیر خارجہ کے طور پہ اپنے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو جو ان کا فرض بنتا تھا اتنی چیز بتائی ہے. انہوں نے کوئی اپنے ہاتھ سے سائفر نہیں دیا. وہ تو جو پروسیکیوشن نے بھی جو کاغذات جمع کرائے ہیں اس میں شو ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو جو ڈاکیومنٹ تھی وہ وزارت خارجہ سے کس پروسیس کے تحت گئی. نہ یہ الزام ہے کہ شاہ محمود صاحب نے ایز وزیر خارجہ خود کچھ پکڑایا، لیکن انہوں نے شاید یہ ضرور بتایا ہو کہ جی کوئی کاغذ آپ کے پاس آئے گا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ سے اور مہربان صاحب سے سوال ہے کہ اس وقت جو شاہ محمود قریشی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قصور نہیں اس کیس میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نہ ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا؟ دیکھیں، ہم عدالت میں کھڑے ہیں. آج میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم قانونی باتیں کریں. سیاست کی بات نہ ان کی بیٹی نے کی ہے، نہ میں کرنا چاہوں گا. سیاست کی بات ہم بعد میں باہر کر سکتے ہیں. ہم ابھی اچھا، ایک ڈفرینٹ کویشچن ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جیل میں ہی رہتے ہیں یا ان کو کوئی سزا یا کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، تو آئندہ الیکشن میں آپ کی فیملی میں سے اور لوگ جو ہے وہ ان ہوں گے اس میں سیاست آپ میں؟ دیکھ لیجیے، آپ مطلب رک جائے نا، ہر چیز سب سوال کے جواب آپ کو ابھی چاہیے. ابھی ہم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں. ایک سوال، شاہ محمود صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اعظم خان صاحب بھی گواہ بنے، انہوں نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائی کہ ان ہم پر ایسی پریشر باتیں آئی؟ نہیں کرتے. ہم جب جاتے ہیں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو بچوں کے بارے میں بتاتی ہوں، اپنے اپڈیٹس دیتے ہیں. ہم اپنی پرائیویٹ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے.